بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کے افراد کے لیے بحث دشواری نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے لیے مسواک کرنے کا حکم کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور پھر اس طرح سے ہر اچھے کام کی ابتدا بھی بسم اللہ کے ساتھ فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے کہ جب انسان وضو کرے تو بسم اللہ کے ساتھ وضو کرے اور مسواک کے ساتھ کرے، کیونکہ مسواک کا کرنا، مسواک سے کی جانے والا وضو، اس میں پڑھی جانے والی نماز باقی نمازوں سے 70 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی سنیے کہ جب تم میں سے کوئی بھی نیند سے جاگ جانے کے بعد اپنے ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اسے 3 بار دھو نہ لے، اس لیے کہ سونے والے کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ رات کے وقت کس حالت میں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو کرنے سے قبل ہاتھوں کا دھونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے دوران 3 بار ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ وضو کریں تو مزمزہ یعنی مزمزہ سے مراد کلی بھی کیا کریں۔ جہاں کلی کرنا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ استنشاق ناک میں پانی ڈالنا، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب بھی کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی چڑھائے اور پھر سانس کے ذریعے اسے نکالے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہم جب عمل کریں گے تو وضو کی سنتوں کے ساتھ وضو کے فرائض کو جب ہم پوری طرح اہتمام سے وضو کر لیں گے تو ایسا وضو کرنے والا شخص جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں وضو کرتا ہے، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کرتا ہے، اور داڑھی اگر گھنی ہے تو اس میں بھی خلال کرتا ہے، اور 3 بار دھوتا ہے، اور دائیں طرف سے وضو کو شروع رکھتا ہے، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سر کا مسح کیا اور کانوں کے مسح بھی کرتا ہے، ان ساری چیزوں کا اگر سنت کی روشنی میں انسان عمل کرے تو ایسا شخص وضو کرنے کے بعد جب وہ اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ وما علینا الا